बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ये बाकायदा तौर पे ऐलान किया जाना और उसके लिए कोशिशें भी शुरू हो जाना, इन टर्म्स के मीटिंग्स भी हो रही हैं, इजलास भी बुलाए गए हैं और वो मामला है कि किस अंदाज में कमीशन बनाया जाएगा, इंक्वायरी कमीशन होगा जो पिछले 10 सालों के अंदर इस मुल्क का कर्जा 24,000 अरब रुपए बढ़ा है, उसकी इंक्वायरी करेगा। उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का रद्द-ए-अमल भी आ गया। आज बाकायदा तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दीगर रहनुमा भी नून लीग के उनके साथ थे और उन्होंने कहा कि बिल्कुल कमीशन बनाएं और चैलेंज भी साथ किया कि जो तकरीर की है रात को 12 बजे, ये इसी तरह की कोई तकरीर कौमी असम्बली में आके पार्लियामान के अंदर करके दिखाएं। ये चैलेंज उन्होंने किया वज़ीर-ए-आज़म को और साथ ये भी चैलेंज किया कि जिस तरीके से उन्होंने अपने 20 साला गोशवारे वेबसाइट पर डाले हैं तो वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना भी ये काम करके दिखाए। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ आज नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात का दिन था जेल के अंदर। उन्होंने भी काफ़ी बातें की हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जाने का उन्होंने इंदिया दिया है, ये कहकर कि इमरान खान साहब जल्द अंजाम को पहुंच जाएंगे। अब इससे क्या मुराद है, नवाज शरीफ साहब जेल में क्या चीज़ फोर्सी कर रहे हैं, उन्हें क्या नज़र आ रहा है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का मैं आगाज़ करना चाहूँगी कि एक बड़ा अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब, उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, कल उसकी समाअत है। हम इस रेफरेंस के मैरिट्स और डीमेरिट्स पे बात बिल्कुल नहीं कर रहे, इस पर रायज़नी नहीं कर रहे, इस पर कोई तबसरा नहीं कर रहे, सब जुडिस मैटर है। लेकिन एक मामला ज़रूर है जिस पे बात करेंगे कि एक तरफ तो जिस अंदाज में कल कुछ वकला हड़ताल कर रहे हैं, जो आवाम के लिए मुश्किलात हैं कोर्ट कचहरी बंद होने पर, उस पर ज़रूर बात करेंगे। जिस अंदाज में कराची बार ने सिटिंग लॉ मिनिस्टर, मौजूदा लॉ मिनिस्टर फ़रोग नसीम और अटॉर्नी जनरल की रुकनियत मुअत्तल की है और उनसे लाइसेंस टू प्रैक्टिस ही वापस ले लिया है, ये कितना संगीन है। और इससे भी ज़्यादा एक संगीन मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा है और ख़त के अंदर वो सवाल उठाते हैं इस रेफरेंस की मेंटेनेबिलिटी के हवाले से। क्या एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले पर समाअत करने जा रहा है उससे एक रोज़ पहले इस अंदाज में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा जाए, और किस हैसियत में ख़त लिखा गया है जबकि वो एक खुद सियासी जमात के सरबराह भी हैं। जब सारे का सारा मामला आइन के तहत आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत चल रहा है, तो इस किस्म की चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब के अपने खिलाफ एक रेफरेंस था 2007 से आज तक वो नहीं सुना गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसके दौरान तहरीक चली, फिर वो रेस्टोर भी हो गई, ये तमाम चीज़ें भी हमारे सामने हैं। सबसे पहले मैं इस पे बात करना चाहूँगी और हमारे साथ सीनियर आइनी और कानूनी माहिर मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आरिफ चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला है। सर, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल ये कि आज ये जो ख़त इन्होंने लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक रोज़ पहले समाअत से, आपको क्या लग रहा है कि ये किस हैसियत में वो लिख सकते हैं? एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस भी हैं, ये क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है उसमें मुदाखलत तस्वुर नहीं होता? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, किसी को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है, हत्ता कि कोर्ट को, यानी आर्टिकल 211 जिस तरह 209 है ना जिसके तहत ये रेफरेंस दाखिल होता है, उसी तरह 211 वो आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि इस रेफरेंस या जो कार्रवाई होती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि उस जमाने में रमदे साहब की सरबराही में बेंच बैठा, फुल बेंच, और उसने जनाब इनका जो मामला रेफरेंस का था उसको खत्म कर दिया, और वो रेफरेंस जो है आज तक वैसे का वैसे पड़ा है, 2007 से ऐसे ही है, उसी तरह पड़े हैं और इल्जामात की कोई तहकीक नहीं हुई। जितना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को नुकसान इफ्तिखार चौधरी साहब ने पहुँचाया है। इससे पहले भी यकीनन लोग आए थे और उन्होंने किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया, लेकिन अगर आप नुकसान पहुंचाने वालों में आप दर्जा बंदी करेंगे तो ये बहुत नुमाया नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने अदालती निजाम को अपनी मर्जी से चलाया और जिस तरह चाहा उसे चलाया, यानी उसमें इन्होंने किसी आइन और कानून की पाबंदी नहीं की और फिर सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन को जिस अंदाज में इस्तेमाल किया
whimsical इस्तेमाल किया। ठीक है। अपने बेटे के मामले को ऐसे ऐसे जज, एक और जज साहब जो है जवाद एस खाजा, वो भी इस मामले में कुछ देख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं और वो भी कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कि जवाद एस खाजा साहब वो जज थे जो बैठे थे, इन्होंने जब छोड़ा है बेंच अपने बेटे के मामले में तो उन्हें बिठाया कि जी अब मेरे जो स्ट्रॉन्ग पिलर है जस्टिस के वो फैसला करेंगे, और जो उस केस के साथ इस स्ट्रॉन्ग पिलर ने किया वो भी एक तारीख का हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक आईनी इदारा है, आला इख्तियाराती आईनी इदारा। मैं यही समझना चाह रही हूँ, अब जिस भी तरह से उन्होंने ये खत लिखा है और जो कि अब सबके सामने आ चुका है, मीडिया में आ चुका है, अब ये जिस तरह के से आपने भी कहा कि डेफिनेटली मुदाखलत है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई के अंदर, एक रोज़ पहले इस तरीके से खत लिख देना, फिर उसमें इस रेफरेंस की मेंटेनेबिलिटी पे सवाल उठा देना, क्योंकि ऑब्वियसली आला अदालत इन्वॉल्व है, ये कोई एक जज नहीं बैठा हुआ है, वहाँ पर पूरा बेंच है, उन्होंने ये चीज़ें देखनी है। तो ये क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इनको समन भी कर सकता है इस तनाजुर में कि किस हैसियत में उन्होंने खत लिख दिया? बिल्कुल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास इख्तियारात है, लेकिन बात ये है जो अहम इस मामले में कि ये मेंटेनेबिलिटी वाले सारे क्वेश्चन जो हैं ये उनके पास अवेलेबल हैं। जो जज साहब जिनके खिलाफ रेफरेंस है, जब वो पेश होंगे उनकी तरफ से काउंसिल एंगेज होगा, वो इस सारे सवालात कर सकते हैं। और यानी मैं यही बात, मुझे वकला के हवाले से भी बात उसका अजीबोगरीब लगती है कि भाई आप आइन और कानून की जब बात करते हैं तो जाएं उनकी मदद करें, वहाँ खड़े होकर बात करें। और जज साहब बड़े ऑनरेबल जज है, एंड मुमकिन है मुझे ज्यादा चांसेस ये नजर आ रहे हैं कि हुकूमत को मुंह की खाना पड़े, लेकिन इसका ये तरीकेकार मुझे कतई दुरुस्त नहीं नजर आता कि हम इस हद तक चले जाएं और ये एक रिवाज और ये एक रीत और एक तहरीक चल रही है। कल एहतजाज की उन्होंने कॉल दी है, आप सिटिंग लॉ मिनिस्टर का लाइसेंस टू प्रैक्टिस जो है वो मुअत्तल कर देते हैं। फिर हमारे चीफ जस्टिस लंदन में उनका बयान मुझे याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि यकीनी तौर पे अदालत के ऊपर, अपने जजेस के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये वकला ही अगर उन पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे या उनके बात को अहमियत नहीं दे रहे तो फिर कौन कसूरवार है? अच्छा सादिया जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपके नाजरीन से कि ये जो लाइसेंस होता है ना, ये कोई किसी की इनायत नहीं होती बार काउंसिल की कि वो किसी को के ऊपर मेहरबानी करती है। ठीक है। अगर ऐसा हो ना कि किसी को ऑनरेडी आपने डिग्री दी है, वो जिस तरह अमेरिका में भी हुआ था एक दफा कि जिसको उन्होंने डिग्री दी हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने जब केस चला तो उन्होंने कहा जी कि हम जो बार एसोसिएशन, अमेरिकन बार एसोसिएशन, उन्होंने उससे वो ऑनरेरी डिग्री जो थी वो वापस ले ली। यहाँ भी ये हो सकता है अगर तो ऑनरेरी होती, ये तो एक इस्तेहकाक है, वेस्टेड राइट है किसी का, और उसे सिर्फ इस बुनियाद पर कि उस पर इल्जाम है यानी कि उसके जरिए रेफरेंस दाखिल हुआ है, लिहाजा उसकी आप मेंबरशिप मंसूख कर रहे हैं, ना उसे मौका दे रहे हैं। आप देखें कि इसके बाद हमारे वकला की वो बॉडीज जो रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बात करती है, उन्हें ये जवाब जरूर देना होगा कि क्या ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि किसी को सुने बगैर उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया जाए, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो या लॉ मिनिस्टर। मैं उनकी सही है कि एहसान नहीं उन पर किया गया लाइसेंस देकर, ये उनका हक था, ये ग्रेस तो थी नहीं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें सबको, अगर हम दूसरों के लिए ना करें, हमें आइन की पासदारी हम सबको करनी चाहिए। और इस मामले में कोई इस तरह की हरकत जो है उसका नुकसान क्या होगा? जिस तरह आज तक वो सवालात इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर मौजूद है, अगर खुदा न खासा ये हरकत की गई और इस तरह कोशिश की गई कि इसे ऑब्स्ट्रक्ट किया गया ये प्रोसेस ऑफ लॉ, तो एक नेक नाम जज जिनका हम बहुत एहतराम करते हैं, उनके बारे में लगाए गए इल्जामात की तहकीकात जो है वो तारीख में हमेशा एक सवालिया निशान बन जाएंगी। ठीक, तो ये हमें नहीं ऐसा करना चाहिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब हमसे बात कर रहे थे इस हवाले से। दीगर मेहमान पैनल जो मौजूद हैं उनसे भी आपका तारुफ करवा दें। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मियां महमूदुर रशीद साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर सूबाई वजीर हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सेनेटर अब्दुल कयूम साहब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों को फॉर्मल खुशामदीद कहते हैं। चांडियो साहब, ये वही आपको याद आ रहा होगा सुन के ये इफ्तिखार चौधरी साहब का वो दौर, जुडिशल एक्टिविज्म वाला दौर, पीपल्स पार्टी जिसका शिकार भी रही।
سن رہے تھے آپ، پھر آج انہوں نے خط لکھ دیا مزید. میں بڑا پیار کرتا رہا ہوں افتخار چودھری صاحب کو. یہ نیوز ہے میرے لیے آج. سب کو پتا ہے. احترام تو میں اب بھی کرتا ہوں. پیار میں واقعی کمی واقع ہو گئی ہے. اچھا. ہاں باقی پیار ہوتا ہی مہمان ہے. اچانک ہو جاتا ہے پھر ولی اچانک الوداع بھی ہو جاتا ہے. باقی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں ان کا. لیکن میں ہنس رہا تھا، آپ بات کر رہی تھی، میں ہنس رہا تھا کہ جب یہ چیف جسٹس تھے تب سیاستدان بننے کی کوشش کر رہے تھے. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ چیف جسٹس بیٹھے ہیں مثلا اب سیاسی جماعت ہے تو فارمر چیف جسٹس کی حیثیت. قیمتیں مقرر کر رہے تھے، شوگر کی، گنے کی، آٹے کی، یہ کی وہ کی، ٹرانسفر روکی ہوئی. ان کے دور میں ہمیں سندھ میں نوکریاں نہیں دی گئی. جب حکومت نے 2 بار حکومت نے کوشش کی، انہوں نے ان کو روکا. ہمارے یہاں پروموشنز نہیں ہوئے. چیف صاحب جسٹس صاحب افتخار صاحب تھے، انہوں نے نوٹس لیا ہماری پروموشنز نہیں ہوئی، ہمیں نوکریاں نہیں ملتی تھی، ہماری ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں، ان کا نوٹس لیا انہوں نے. لیکن ہم بھول گئے کہ ہم نے کہا نہیں، ان کو اختیار ہے، آخر قانون ان کے ہے. اور یہ جو سوو موٹو میں سنتا ہوں، پہلی بار اختیار تب سے ہے جب سے عدلیہ ہوگی. لیکن سوو موٹو سے بچہ واقف تب ہوا جب افتخار صاحب ہے. صحیح. ہمارے یہاں انہوں نے ایسا بھی کیا. ایک ڈی آئی میں آپ کے پاس ٹائم ہے لیکن میں ایسے آپ بات کر دیا. میرپور خاص کے ڈی آئی جی تھے، میں سمجھتا ہوں، خود سکھر چلے گئے تھے کوئی، ان کو وہاں بلا لیا. وہ وہاں گئے، ان کو کہا چلو یہ ادھر نہیں، ابھی کراچی چل کے سنیں گے. پھر وہ ایسے ان کو گھماتے. ٹھیک، ہم اس عوام خوش ہو رہا تھا کہ یہ عوام دشمن افسر اور طبقات کو سزا دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. لیکن کاش یہ کوششیں جو آج کر رہے ہیں اس زمانے میں سنجیدہ ہو جاتے. مسئلہ یہ ہے نا، جب کرسی سے اتر جاتے ہیں نا سب لوگ، تو انہیں یاد آتا ہے کہ ہاں ہم یہ کر سکتے تھے. مشرف صاحب کی بات کر لیں، وہ آج 10 چیزیں گنوائیں گے کہ انہیں کرنی چاہیے تھی، نہیں کی. میرے کو دکھ ہے عدلیہ کو اس میں اگر ایک بے مثال کوئی روایات چھوڑ جاتے، کوئی اصول طے کر جاتے، کوئی راستہ بتا جاتے، کوئی سستے انصاف کے لیے کوئی اقدامات کر جاتے تو آج چودھری صاحب یادگار رہتے. اب چودھری صاحب بادشاہ ہے. لیکن یاد تو آج بھی ہم انہیں کر رہے ہیں، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ کون سی سیاستدان ہے، اب جج ہونے کی کوشش کریں. اچھا، میں سینیٹر صاحب عبدالقیوم صاحب کی طرف جاتے ہیں. اب یہ ذرا بتائیے گا، اب یہ عدالتی معاملہ ہے، ظاہر ہے ہم اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں جو عدالتی معاملات ہیں جس پر وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عدالتیں اب آزاد ہیں، ادارے اب آزاد ہیں، نیب آزاد ہے. انکوائری کمیشن کی انہوں نے بات کر دی. آج شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کے دیگر رہنماؤں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے رد عمل بھی دیا. یہ انکوائری کمیشن یعنی آپ لوگوں کو اب اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں ذرا پیچھے بھی چلے جائیں، مشرف صاحب کا دور بھی دیکھ لیں، اور ساتھ وزیر اعظم صاحب اپنے گوشوارے جو ہیں وہ بھی ویب سائٹ پہ ڈال دیں. سو یہ انکوائری کمیشن واقعی اپنے جو مطلوبہ نتائج ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ عوام کے سامنے رکھ پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سعدیہ پارٹیسپینٹس کو میں سلام دینا چاہتا ہوں. میاں صاحب اور چانڈیو صاحب میرے دوست ہیں. اس سے پہلے یہ عارف چودھری صاحب جو بات کر رہے تھے نا، اس کو میں ایسے ویو کرتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور ان کے اپنے اختیارات ہیں، اور بار کونسلز کی ایک اپنی ان کے اپنے اختیارات ہیں. وہ کسی کو لائسنس دیتے ہیں، کینسل کرتے ہیں، واٹ ایور. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو چودھری افتخار صاحب نے خط لکھا ہے، کیا یہ آئین کے خلاف ہے، یا اگر تو کوئی وائلیشن ہوتی ہے کسی قسم کی لا کی تو آبویسلی سپریم جوڈیشل کونسل یا کورٹس اس کا اپنے طور کے اوپر وہ دیکھیں گے کہ یہ انہوں نے ایسے کیوں کیا. لیکن ادروائز ایک جمہوری ملک کے اندر جب آپ کو اپنے خیالات کے اظہار کے اوپر پابندی نہیں ہے تو آپ جی دیکھیں، آپ اپنی بات کریں گے اور اس کو ویو کیا جائے گا. اگر اس میں میرٹ ہے تو شاید پبلک بھی اس کی پذیرائی کرے گی. اگر اس میں میرٹ نہیں ہے اور آپ کا اپنا ریکارڈ بھی اتنا درست نہیں ہے تو لوگ اس کو اہمیت نہیں دیں گے. یہ تو اس میں ایک بات کی. دوسری یہ جو کمیشن کی بات عمران خان صاحب نے کی ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے کئی دفعہ مختلف فورم پہ یہ کہا کہ آپ جب بار بار کہتے ہیں کہ یہ اتنے ڈیٹس بڑھ گئے ہیں تو آپ اس کی انکوائری کرائیں. آنیسٹ ٹو گاڈ یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے مطلب پیپل پارٹی نے کتنے انہیرٹ کیے جو ڈیٹس تھے اور انہوں نے کتنا اضافہ کیا.
اور ان کے وقت میں اندر جب وہ اضافہ ہوا تو ان کتنے ریزروز چھوڑ کے گئے ہیں اور اس درمیان میں کتنی ڈیویلیویشن ہوئی ہے، اس سے کتنا امپیکٹ ہوا ہے. اور اسی طرح جب ہماری جماعت نے یہ ٹیک اوور کیا تو انہوں نے اگر 8,000 9,000 یا 10,000 وٹ ایور از دی فگر، وہ اسٹیٹ بینک کے پاس بھی حکومت کے پاس بھی ہے، وہ ایڈ اگر ہوئے ہیں تو ان کا اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، یہ تو پوری قوم جاننا چاہتی ہے. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ 10 مہینوں کے اندر یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو دھرنا سیاست اور کنٹینر سیاست سے جو معیشت کو نقصان ہوا ہے اس کا والیوم کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے. اور پھر ابھی 10 جو مہینے ہیں 10 سال نہ کریں 11 سال کریں ابھی تک، چونکہ یہ کنٹینیوٹی ہے نا، ابھی جس سٹیج کے اوپر ہم ہیں اس کے اوپر جو لون لیے گئے ہیں ان کا مصرف کیا ہے، یہ بھی شامل کر لیں. یہ آئی ایم شور مسلم لیگ نون کے پاس تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے ڈیٹس لیے، اتنے ہمارے ایف ای ریزروز تھے، ان کو آپ اتنے ہم نے انہیرٹ کیے، اتنے ہم نے ایڈ کیے، اس کو اس میں سے مائنس کریں. اتنی ڈیویلیویشن ہونا ضروری تھی جس سے باقاعدہ وہ بریک ڈاؤن بھی دے رہے تھے ان قرضوں کا جو انہوں نے لیے ہیں، ان کی گورنمنٹ نے لیے ہیں. میں بریک سے واپس آ کے میاں محمود الرشید صاحب سے اس کا تفصیلی جواب لے لوں گی، اور جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایگزیکٹلی کہا ہے جو ان کی دور حکومت میں قرضے لیے گئے اس کے حوالے سے کیا جواز وہ دے رہے تھے، وہ بھی آپ کو سنائیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. انکوائری کمیشن جو کہ ملک میں 10 سال قرضے لیے گئے 24,000 ارب کے، اس کی انکوائری کرے گا. میاں صاحب سے جواب لیتے ہیں. میاں محمود رشید صاحب، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جس انداز کے ساتھ صفائیاں پیش کر رہے تھے اور جنجلاہٹ، جو طنزیہ انداز میں اگر انہیں پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لیں، اتنا زیادہ اس میں شیخپا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں ویلکم کرنا چاہیے. اور اگر آپ نے یہ سارے قرضے جو ہیں جن کی اتنی زیادہ تفصیل آپ ایک ہی سانس میں ساری بتا گئے ہیں تو آپ کو کیا بات ہے گھبرانے کی؟ آپ ویلکم کریں، آپ کہیں جی ہم خوش آمدید کہیں گے. واقعی اس بات کو پروو ہونا چاہیے کہ یہ اربوں کے قرضے جو ہیں یہ لیے گئے اور کہاں کہاں خرچ ہوئے، اور آپ سرخرو ہوں اس میں. جب یہ کمیشن بنے گا تو اس میں یہ ساری بات سامنے آ جائے گی. اس کو ایک نیگیٹو سینس سے لینا یہ تو کسی طور پر بھی میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، اور اس کو اتنا زیادہ اچھالنا کہ جناب یہ کمیشن پتہ نہیں بن گیا تو کیا ہوگا. اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں، اگر آپ نے جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ اسی طرح سے خرچ ہوئے ہیں تو آپ کو تو میرا خیال ہے سرخرو ہوں گے. آپ کو تو کریڈٹ جائے گا کہ آپ کے قرضے جو ہے نا وہ مس یوز نہیں ہوئے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساتھیہ ایک ہسٹوریکل میرا خیال ہے ٹرننگ پوائنٹس آ رہے ہیں ہمارے دور کے اندر. بڑے بڑے لوگ اگر پکڑے جا رہے ہیں. اور میں تھوڑی سا رسپونڈ کرنا چاہوں گا جو افتخار چودھری صاحب والی بات آپ کر رہی تھیں کہ افتخار چودھری صاحب نے ایک لیٹر لکھ دیا. جی میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس معاملے کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور ان کا کوئی آخری دور جو ہے وہ کوئی اچھا دور نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں ہم سب نے، پوری قوم نے جس طرح سے ریسٹوریشن آف جو ہے نا جوڈیشری کی موومنٹ چلائی تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، سوشل سیکٹرز نے، ساری قوم نے، اور اس کے بعد اس کا جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ خدا را اب رحم کریں قوم کے اوپر. وہ جو انہوں نے کیا وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس قوم کے اندر اگر فوجیوں کو سزائے موت ہو رہی ہے، ایک چیز رہ جائے گی میاں جرنیلوں کو ہو رہی ہے، اگر سابق وزیر اعظم اور صدر جو ہیں، جنرل عبدالقیوم صاحب بات کر رہے تھے نا، ٹھیک ہے سر، گاٹ یور پوائنٹ. جنرل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ 10 کی بجائے یہ جو انکوائری کمیشن ہے 11 سال کر لیں. یہ جو ابھی موجودہ 10 مہینے اس میں بھی جو قرضے بڑے جو حالت ہیں وہ بھی انویسٹیگیٹ کر لیں. ذرا میں چاہوں گی اس پہ بھی ذرا رسپونس. بالکل 11 سال کر لیں. اچھا، بڑی اچھی تجویز ہے جنرل صاحب کی. بالکل 11 سال کر لیں، آج کے دن تک کر لیں. بہت اچھی تجویز ہے. ہم بالکل جو ہمارے دور کے اندر قرضے ہیں اس کی پائی کا جواب دیں گے کمیشن کے سامنے، اس کی صفائی دیں گے کہ جو پیسے لیے ہیں وہ کہاں کہاں خرچ ہوئے ہیں. جنرل صاحب کہیں سے تو چلیں شروع ہونا. 11 سال کر لیں، آپ کو کوئی 10 کی بجائے یہ 11 سال پہ جانے چاہیے. آپ کوئی اعتراض نہیں.
ایکسلنٹ, ویری گڈ. اچھا چانڈیو صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کا آج جیل میں ان کے لوگ گئے, ان سے ملاقات ہوئی, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ولی پیر یا قسمت کا حال بتانے والا تو میں نہیں ہوں, لیکن عمران خان جلد انجام کو پہنچنے والے ہیں. وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں؟ مطلب وہ تو انکوائری کمیشن بنا رہے ہیں, قرضے کتنے لیے, ملک کا کیا حال کیا, اس کی باتیں کر رہے ہیں. محمود رشید صاحب نے بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں, بہت باتیں کی ہیں جو قابل تبصرہ ہیں, اور لیکن ابھی آپ نے سوال ہی اتنا بڑا کر دیا ہے. نواز شریف میاں صاحب کی بات بتا دیں جو انہوں نے باتیں میاں صاحب نے بڑی باتیں کر دی ہیں. وہ تو خیر مقدم کر رہے ہیں کہ 11 سال 10 سال کی بجائے 11 سال کا. ابھی ان کے 9 مہینے, یہ تو 12 مہینے ہو رہے ہیں, 9 مہینے کے ایک وعدہ پورا کر کے بتائیں. وزیر اعظم ہاؤس میں کون سی یونیورسٹی چل رہی ہے بتائیں نا میاں صاحب. کون سا گورنر ہاؤس گرا دیا انہوں نے بتائیں نا انہوں نے. اب اعلانات کرنا آسان ہے, گالیاں دینا, تنقید کرنا, الزام لگانا, دوسرے کو چور چور کرنے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں بڑے ٹرننگ پوائنٹ آئے ہیں. ہاں میاں صاحب ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کو, بڑی زبردست ٹرننگ پوائنٹس آپ کے یہاں ہیں. عوام سے پوچھ لو جن کا جینا حرام ہو گیا ہے, جن کو روٹی نہیں مل رہی. ایمان سے پارٹیاں نہیں نکلی نا, عوام نکلے گا, پارٹیوں کو مارے گا. آپ نے وہ اشر کیا ہے کہ تاریخ میں کوئی نہیں ملتا. آپ عوام سے نہیں پوچھتے, اور یہ جو اب مجھے بڑا دکھ ہوا ہے, آپ بڑے میں رسپونڈ کروں گا, چانڈیو صاحب بات کر لیں, بڑا احترام کرتا ہوں. جی ضرور کیجئے گا, ضرور میں آپ کو میں اتنا ابھی آپ کی غیر موجودگی میں کہہ رہا تھا سعدیہ بی بی کو, آپ بہت اچھے ہیں, لیکن یہ جملہ آپ کو زیب نہیں دیتا دوسرے سیاسی رہنماؤں کے لیے بول دیں. آپ بہت اچھے, آپ کی بات اچھی نہیں, یہ بات لیکن مجھے یہ بتائیں اچھی کہنی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی جماعتیں بھی تو وہ کہتے ہیں نا عوام کے لیے نہیں نکل رہی ابھی اپوزیشن. ایک جملہ میں انہوں نے جو کیا ہے وہ کل بھی کسی نے کہا ہے, اور یہ پی ٹی آئی آج کل کر رہی ہے. یہ دن میاں صاحب آپ پر آنے ہیں, یہ لکھ لو. یہ ایک فقیر آدمی آپ کو بتا رہا ہے, آپ کے جو چلن ہے نا وہ یہ مرحلے آپ پہ بھی آئیں گے. ہم نون لیگ کو بھی کہتے تھے کہ میاں تکبر سے نیچے اترو. آج جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا, آج وہ سب ان کو بھگت رہے. اور آپ کے بھی عجیب و غریب ہے, آپ کا ایک وزیر کہتا ہے 5000 آدمی مار دینے چاہیے, لو کر لو حساب. دوسرا کل کہہ رہا تھا انہوں کے لیے جناب زرداری صاحب پکڑے گئے, آپ گرفتاریوں پہ خوش ہو رہے ہیں مخالفین پہ, اور ابھی آپ جیسا سنجیدہ شخصیت کیا بول رہا ہے جی سابق صدر اور وزیرم چلے گئے تو کیا ہوا, جنرلوں کو آ رہی ہے. جنرلوں کو آپ دے رہے ہیں, آپ میں ہمت ہے اپنے موثروں کے ساتھ کریں. یہ آپ نہیں کر رہے ہیں, ہو رہا ہے ان کا تو نہیں, یہ آپ نہیں کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں مجھے موقع دے اچھی روایت کریں, ان کی تعریف بھی ہو رہی ہے. آپ کیا آپ کو موقع دیں گے؟ ابھی آپ کو موقع مل تو گیا ہے 5 سال, ابھی وہ موقع پورا کریں. یہ مناسب نہیں ہے کہ سابق صدر اور وزیر اعظم کو پھانسی آئے گی. جنرل صاحب نے بھی کہہ رہا ہے نا, وہ بھی سن لیں تاکہ آپ دونوں کو ایک ساتھ ہی رسپونڈ کر سکیں. جنرل صاحب یہ جو چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں میں تو فقیر آدمی ہوں اس لیے میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ یہ وقت ان پہ آئے گا. ضرور آئے گا. نواز شریف صاحب بھی آج یہی باتیں کر رہے ہیں. کیا موقع سر موقع دیتی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جنرل صاحب کا بھی اکٹھا موقع آ جائے, کیونکہ وہ بھی ایسا ہی کچھ کہیں گے تو آپ اکٹھا رسپونڈ کر دیجیے گا. جنرل صاحب آدمی کہہ رہے ہیں سابق صدر وزیر اعظم. جنرل صاحب یہ نواز شریف صاحب کو کیوں لگ رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایسی بات جو انہوں نے کی؟ بات یہ ہے, بڑی بات ہے. دیکھیں یہ جو چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں نا, اس میں وزڈم تو ہے. ہر جو پالیٹیشنز ہے, پولیٹیکل ورکر ہے, اس کو دیکھیں یہ پالیٹکس تو اپنی جگہ ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے. ہمیں یہ دیکھنا جب آپ کے اندر رونت آ جائے حکومت کے اندر تو اس کا ضرور آپ کو پھر حساب بھی دینا پڑتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے. 70 سال گزر گئے ہیں, مختلف لوگ آئے ہیں جو بڑے اپنے آپ کو انڈسپینسیبل. نواز شریف صاحب کو تکبر بھگتنا پڑے گا. دیکھیں چانڈیو صاحب کی یہ باتیں اپنے طور کے اوپر ٹھیک ہیں, اور جو آج بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. کسی بھی حاکم کو یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا ہم نے تکبر یا غرور سے حکومت کی, یا ہم نے حکومت کو, ہم نے ملک کو کچھ دیا. جو آپ ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب سے باتیں سن رہے تھے, اور جس کے اوپر میاں صاحب نے پھر کہا کہ ان کو ویلکم کرنا چاہیے, انہوں نے بات ہی ویلکم سے شروع کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ویلکم کرتے ہیں, اور میں نے بھی یہی کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں, اور اس کا احتساب بالکل ابو بورڈ ہو کے کریں, اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی کیا ہے. دیکھیں ہر حکومت نے جو ڈیٹ لیا ہے نا, جو کہہ رہے تھے خاقان عباسی صاحب کے 10,000, اس میں 2-3 ایلیمنٹ ہوتے ہیں نا. ایک تو آپ نے پروجیکٹ کیا لگائے, نمبر 2 ڈی ویلیویشن کتنی ہوئی وہ بھی انہوں نے وہ بتایا, اور نمبر 3 آپ نے جو پچھلی حکومت نے قرضے لیے ہوئے تھے ان کی قسطیں کیسے ادا کی.
مثلاً ابھی پیپل پارٹی نے بھی جو اپنے دور پہ میرے خیال ہے $4 بلین تو انہوں نے ادا کیے جو اس وقت پرویز مشرف صاحب کے ٹائم پہ تھے، اور پیرس کلب کی وجہ سے، اور پرویز مشرف صاحب چونکہ یہ 9/11 کے اندر انوالو ہوئے تو امریکہ نے اس کو ری شیڈول کروا دیے، وہ بھی اس میں کیے، اور ان کی حکومت کے کچھ $4 سے $6 بلین ہم نے، یہ سارا حساب ہو، اور آئی ایم شور ایک پائی کا حساب ہو اور ہونا چاہیے۔ اچھا، اور آئی تھنک کہ ہمیں اس طرح پازیٹیولی ابھی ہم ایک دوسرے کو نہ دکھائیں۔ مجھے بھی افسوس ہوا رات کو جب میں نے پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ سنی 12 بجے، آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہ کہہ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک SHO سٹائل جو دھمکیاں ہیں وہ نہ دیں، آپ کا یہ فائدہ ہوگا۔ آپ یہ کہیں عدلیہ آزاد ہے، ڈپارٹمنٹس آزاد ہیں، آئی ول انشور ایز اے پرائم منسٹر کہ میرے فرینڈز ہوں یا وہ انہوں نے فوز ہوں، بات کی بھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پریشر میں لانے کی ٹیکٹکس ہیں نا اپوزیشن کی، پارلیمان میں آج شاہد خاقان عباسی کہہ رہے تھے چیلنج کرتا ہوں وہاں کے تقریر کریں، وہ وزیراعظم صاحب کہتے ہیں مجھے وہاں پہ بولنے ہی نہیں دیتے۔ صحیح ہے، چھوڑوں گا نہیں، یہ بھی کوئی نہیں، بات ضرور دیکھیں پارلیمنٹ بہت اچھا ہے، یہ بات نہیں وہاں کرنے سب دیتے کو اور یہ بولنے صرف کا اور صرف موقع NRO ملتا لینے کے لیے ہے، دباؤ آپ کو میں سننے ڈالتے کا ہیں۔ بھی حوصلہ ہونا قانونی چاہیے۔ طریقے کا چھوڑیں گے نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے میاں صاحب، سعدیہ، چلیے میاں محمود رشید صاحب۔ دیکھیے میں پہلے تو میں عرض کروں گا کہ میں نے تو کوئی ایسی چانڈیو صاحب کی شان میں گستاخی نہیں کی کہ وہ اتنا ناراض ہو گئے۔ میں تو ایک بات صرف یہ کر رہا تھا کہ اگر اس ملک کے سیاستدان، اس کا صدر، اس کا سابق وزیر اعظم، ان کا وزراء اعلیٰ، مرکزی وزراء، اگر وہ سارے گرفتار ہو رہے ہیں اور وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں کرپشن کے الزامات کے اوپر، اور فوجیوں نے اپنے ادارے کے اندر احتساب شروع کیا ہوا ہے، ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے، کسی کو سزائے موت ہوئی ہے، کسی کو عمر قید ہوئی ہے، تو اگر ججز کے بارے میں وہ کوئی اوتار تو نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک قانون کے اندر ایک آئینی طریقہ کار ہے، اس آئینی طریقہ کار کے اندر اگر ججز کے بارے میں کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس کے اوپر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہ کاروائی کر رہا ہے، تو اس کو پولیٹیسائز کرنے کا اور وکلاء کے اندر گروپنگ کرنے کا اور آسمان سر پر اٹھانے کا تو کوئی جواز نہیں ہے قطعی طور پر۔ دیکھیں اگر سارے طبقے اس قوم کے وہ اب اس فیز کے اندر ہیں کہ وہ ہر بندہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی اگر ہو رہی ہے تو وائی ناٹ ججز؟ ان کو میں اور آپ تو کسی جج کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ کرپٹ ہے اور کوئی کسی کو کہ یہ ساد ہے اور یہ جو ہے نا آنسٹ ہے، اس کے لیے ایک فورم موجود ہے، اور اس فورم کے اندر اگر کوئی اتھینٹک چیزیں تھیں تو صدر مملکت کے لیول کے بندے نے وہاں ریفرنس دائر کر دیا۔ اب اس کے اندر ججز ہیں، ان کے سامنے جب ایویڈنس آئے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اگر وہ بالکل کلیئر ہیں تو باعزت طور پر بری ہو جائیں گے، اور اگر وہ گلٹی ہیں ان ایویڈنسز کے نتیجے میں تو تو اس لیے میں چانڈیو صاحب سے یہ عرض کروں کہ وہ اتنا زیادہ ناراض نہ ہوں جو وہ آہو بکا کر رہے ہیں کہ 1 مہینے میں 9 مہینے میں مار دیا لوگوں کو، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میں انہیں ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں 10 سال پیچھے، جب یہ آئے تھے پیپلز پارٹی ایک بڑی فیڈریشن کی پارٹی تھی 4 صوبوں کی، اور 5 سال کے دوران اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی آپ نے، اور آپ کی ضمانتیں ضبط ہوئی، سمٹ سمٹا کے آپ بمشکل چند سیٹیں لے سکے اور سندھ کی ایک چھوٹی سی پارٹی بن گئے ہیں۔ اس لیے آپ اتنی بڑی بڑی باتیں چانڈیو صاحب، میرے آپ دوست بھی ہیں، بڑے بھی ہیں شاید میرے سے، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ ہمیں ابھی 1 سال ہوا ہے اور یہ جو اتنا گند ہمیں ملا جواب تو دینا، وہ کچھ آپ نے کہا وہ ہمیں ملا، سارے دیکھیں مجھے بات مکمل کر لینے دیجئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حوصلہ رکھیں، آپ صبر کریں، ہمیں کچھ سال 2 سال آپ حکومت کرنے دیں۔ عوام کی چیخیں نہیں نکل گئیں، یہ آپ سب لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں جن کے لیڈر اندر ہیں۔ بھائی عمران خان نے، آپ اکاؤنٹیبلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں، مجھے بتائیں پچھلے 10 سال میں کوئی ایک کیس بتا دیں آپ، یہ آپ کا یہی نیب تھا، یہی ادارے تھے، اربوں روپے کے سارے کیسز پچھلے دور کے یہ کیسز ہیں، کیوں نہیں چلے؟ کیوں نہیں اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ کیوں نہیں یہ گرفتار ہوئے؟ کیوں نہیں ان سے پوچھا گیا؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ یہ بات صحیح ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مینڈیٹ ملا ہے اس بات 5 سال کے لیے ملا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی ہم 2.5 سال گزر جائیں گے تو پھر آپ بات کیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی، 2.5 سال بعد پوچھیں، آپ 10 مہینے بعد ہی کہنا شروع ہو گئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات 2-2.5 سال گزر میاں جانے صاحب کو دیں، غصے کی بات نہیں ہے، میں ان پہ غصہ کر نہیں سکتا، وہ بڑے
सीनियर रहनुमा है, सियासतदान है, आपने तो आते ही पहले दिन कहा था इतने खरब रुपए आएंगे, तो आप तो पहले, आपसे तो पहले दिन का ही पूछेंगे 9 महीने के बाद रो क्यों रहे हो। आपने कहा IMF आएगी तो खुदकशी करेंगे, तो आपसे तो पूछेंगे अभी आप क्यों कहते हैं हुकूमत में आए तो पता चला जरा इनसे क्या हालात थे, इनसे भी तो पूछे। हम नाराज नहीं हो रहे, सारी हुकूमतें IMF के पास गई हैं, लेकिन ऐसा दावा तो किसी ने नहीं किया, ठीक है, आपने आते किया है, और हमें नाराजगी आपसे बिल्कुल नहीं है। आपने अच्छा किया है, 2-2.5 साल मांग लिए हैं, ये भी ज्यादा मांग रहे हो यारा। आपने जो आवाम के साथ किया यारा, 2-2.5 साल नहीं। मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ, वो ये, ऐसी कोई हुकूमत नहीं आई बीबी जो ऐसी बातें करे। क्या आवाम की चीखें निकलेंगी, जो शख्सियत कौम को उम्मीद दिलाए वो कह रही है आवाम की, और निकाल दी चीखें, बजट में सुन ले। फिर अभी एक और बयान याद दिला रहा हूं आपको, मियां साहब सुन रहे होंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह, क्या उनका बयान है, आवाम पेट पे पत्थर बांधने के लिए तैयार हो जाए, या खुदाया इस मुल्क का वजीर आज़म। आज मुझे एक दोस्त ने बताया, यार वो मेरा दोस्त है, वो एक फैक्ट्री कायम कर रहा है और ये पेट पे पत्थर बांधने की फैक्ट्री लगा रहा है, क्योंकि ये तो कितने करोड़ लोग हैं, सब पेट पे पत्थर बांधेंगे, इतने पत्थर कहां से आएंगे। और वजीर आज़म भी पत्थर बांधने की बात करते हैं। ठीक है, आप पहले आप पत्थर बांधे, आप अपनी रियायतें खत्म करें। आपने कहा प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, लाखों रुपए खर्च, आपका प्रोटोकॉल देख रहे, आपके वजीरों का प्रोटोकॉल देख रहे। और हाँ, चोरों को जरूर गाड़ियां बेच रहे हैं, भैंसे आते हैं उन्होंने बेची, गाड़ियों का ऑक्शन हुआ, वो कहते हैं ऑस्टेरिटी ड्राइव चला रहे हैं। देखो ना, अभी आपसे भी मेरी लड़ाई होगी भैंसों के पैसे से मुल्क की मशीन बेहतर होगी। मैं तो उन लोगों में से हूं जो कहते हैं कि ये इक़दामात जो है वो मईशत नहीं चला सकते। ये नहीं कह रहा हूं कि आप जानिबदारी, ये नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा बात ऐसी कर रही है, भैंसों के पैसे से मशीन चलती है, नहीं हो सकती। मैं तो खुद, मेरा गाड़ियां बेचने से मशीन चलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तसव्वुर तो करें, आपने किया क्या वो बता देना आवाम के साथ। अभी आप जो करने जा रहे हो इक़दामात, उनके नतीजा क्या निकलेगा आप बताएं ना, आपने क्या किया है। आगाज में ही आपने हर किसी को चोर चोर कहा है। अच्छा सर, अब मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। बात बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही थी और ब्रेक में जो तबसरे थे वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, जो मियां महमूद रशीद साहब और चांडियो साहब के हम सुन रहे थे। लेकिन बात जनरल साहब ये है कि जिस अंदाज में मामला चल रहे हैं, एक तरफ ये कि हम तहरीक चलाएंगे, वो तहरीक का फ़िलहाल तो कोई सर पैर है नहीं, लीडरशिप ज़ाहिर है जेलों के अंदर है, APC मौलाना साहब ने बुलानी थी, उसका भी कोई अभी पता नहीं है। उन्होंने भी बल्कि आज जो बयान दिया कि नैब की क्या मजाल, नैब अगर कोई नोटिस आएगा तो उसकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। तो ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी? एहतसाब के नाम पे अगर ये किया जाएगा, जो कि हुकूमत कहती है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म कहते हैं कि नहीं छोड़ूंगा, इकॉनमी ठीक है, माना, मैं उस पर आपके साथ हूँ, चांडियो साहब के साथ हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो अवाम भी देख रहे हैं कि मईशत किस तरीके से सीधी करते हैं, बट अगर एहतसाब के नाम पे इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया जाएगा तो फिर अवाम क्या तसव्वुर करे, क्या मैसेज आता है? देखिए, अवाम तो रियली एक परेशानी के आलम में है क्रॉस दी बोर्ड, खा वो वर्कर हमारे हैं या तहरीक इंसाफ के हैं या PPP के हैं या वो नॉर्मल वोटर्स हैं, बिकॉज दे आर ऑल वरीड कि भाई हम भी मुश्किल में और आगे हमारी औलाद का क्या बनेगा, चीज़ें आगे चलनी चाहिए। इसलिए इस बैकग्राउंड में मैं ये कहता हूँ, और मैं सच्ची आपको दयानतदारी से ये कह रहा हूँ कि हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये टीम इनकी जो लगाई है मुआशी, ये कामयाब हो और हम अपनी मुआशी मुश्किलात को ओवरकम करके आगे चल सकें। लेकिन जो गिले गुजारे हैं वो अपोजिशन का क्रिटिसिज्म एक राइट है, और वो क्रिटिसिज्म में देखिए मैं 2 पॉइंट आपको देता हूँ। मसलन ये कि ये पार्टी 22 साल से एक एंटेवर कर रही है और इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की, बड़ी अच्छी बात है। नंबर 2, 2014 से ये कह रहे हैं कि हमने हुकूमत में आना है, थर्ड एम्पायर आएगा, वो होगा, वो होगा, सब कुछ इनकी एक ऑलमोस्ट गवर्नमेंट इन वेटिंग, दे वर 100% श्योर। ये सारी कमेटियों में मौजूद थे, ये पार्लियामेंट में मौजूद थे। फिर इन्होंने आके एक मईशत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी एक टीम लगाई और 8-9 महीने उस टीम को, जो कि इस काबिल नहीं थी कि डिलीवर कर सकती, उसके साथ उसको टॉलरेट किया। पहली बात तो ये है कि ये सिलेक्शन कैसे हुई, लीडर इसका जिम्मेदार है। नंबर 2, फिर अगर आपने इनको चेंज करना था तो जल्दी क्यों नहीं किया? IMF के अंदर फिर देर से गए। अभी वो तो एक एडमिशन है ना अपनी नाअहली की
جس کی وجہ سے اور حالات گمبھیر ہو. آخری پوائنٹ میں یہ کہتا ہوں, ابھی دیکھیں پنجاب کے اندر چیف منسٹر کی بات ہے, ابھی اگر آپ کے پاس میاں محمود رشید جیسے ایک آنیسٹ ڈیڈیکیٹڈ ورکر جو کہ ایکسیپٹیبل ہیں, لوگ وہ موجود ہیں, تو آپ ایک نیا تجربہ کر رہے ہو اور سارا جہان کہہ رہا ہے, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح مسئلہ جو ہے یہ بھی ایک وقت میں مس فائر کر جائے گا. تو دیکھیں اوورآل نقصان کس کا ہے, پاکستان کا ہوگا, صوبوں کا ہوگا, ملک کا ہوگا. تو ہم یہ چاہتے ہیں, ہماری یہ جو پروٹیسٹ وغیرہ ہیں بالکل اس کا یہ مدعا نہیں ہے کہ ہم فوری طور پہ چاہتے ہیں حکومت الگ ہو. ہم چاہتے ہیں حکومت راہ راست پہ رہے, حکومت پازیٹیو سٹیپس لے, حکومت آگے چلے, جو تعاون چاہیے دونوں لیڈرز نے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اکانومی بھی صحیح ہو, ان کی معاشی ٹیم بھی کامیاب ہو, لیکن جو لیڈرز آپ کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو فرق باتیں کر رہے ہیں نا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گھر جائیں گے, انجام کو پہنچنے والے ہیں اور دیگر چیزیں. ویسے میں قرض کروں, جی میں قرض کروں. دیکھیں یہ تو اگر یہ رویہ رہا تو پھر تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا, کبھی بھی نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے اگر یہ رویہ رہا. جی جو حکومت کہے, وزیر اعظم کہے, حکومت کو چھوڑے وزیر اعظم کو کہے, حکومت ہے کہاں, وزیر اعظم کہے نہیں چھوڑوں گا, تو حکومت وزیر اعظم صاحب کی نہیں, ابھی چھوڑیں, اس پہ تبصرے پیپر نہیں جا رہے, ٹائم کم ہے, نہیں چھوڑوں گا, ایک ایک کو پکڑوں گا, انارو نہیں دو, آپ سے انارو مانگ. پر یہ جملہ, آپ ہیں کون, آپ وزیر اعظم ہیں, ایسے چھو ہیں, ایک قانونی طریقہ آپ کے بھی قانون کی طور پہ ہم ان کو کریں گے, یہ کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا ان کو جی. دوسرا ان کا کہے کہ 5000 لوگ ماریں گے, اگر یہ رویے ہیں آپ کی حکومت کے تو یہ نہیں چلے گا معاملہ. محمود رشید صاحب تو سادے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نا کیا, پتا بوٹا بوٹا پتا پتا جانے ہیں, جانے نہ جانے, گلی نہ جانے, میاں محمود رشید نہ جانے. آپ بڑی پارٹی کیسے بن گئے ہو میاں صاحب, یہ تو سارا ملک جانے ہے, تسی نہیں جانے ہو. ہم بڑے چھوٹے کیسے ہو گئے یہ بھی آپ کو پتا ہے, پنجاب میں کیسے ہمیں چھوٹا کیا گیا ہے. پر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو ان باتوں پہ نہ جائیں, ان باتوں پہ نہ جائیں. آپ چھوٹے ہو گئے پھر چھوٹے ہو جاؤ گے. یہ آپ کا کپڑا ایسا ہے, سکڑ گیا ہے, اس کو گرم پانی میں دھویا ہے, یہ آپ اتنا سا ہو جائے گا, آپ اس کو چھوڑ دیں. پی ٹی آئی مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر کہاں ہے پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں پی ٹی آئی ہے. آپ سے پوچھتا, اب آج میں سوال پوچھتا ہوں, بلوچستان میں پی ٹی آئی ہے. چلے میں وہ آپ سے ایک چھوٹا سوال, میاں صاحب جواب دے میاں صاحب تو, لیکن مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو لگ کیوں رہا ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا, سن لینا, میں نے سوال کرنا میرا حق ہے نا, مجھے بتائیں, آپ بتائیں نا آپ کو کیوں لگ رہا ہے کیسے ساری عمر تو پرفارمنس پہ, ساری عمر تو آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں, آج آپ کو بتا رہا ہوں. پی ٹی آئی بلوچستان میں ہے, آپ کو تو یہ بھی نہیں لگتا کہ وزیر اعظم صاحب کی, پی ٹی آئی سندھ میں ہے, پی ٹی آئی پختونخوا میں ہے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی آپ نے بنائی ہے جہاں جہاں بنانا چاہیے. نواز شریف صاحب آج تھوڑی پریڈکشنز کر رہے تھے, کچھ فورسی کر رہے تھے, اب چانڈیو صاحب نے یہاں پہ ایک اور پریڈکشن دے دی کہ جی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ سکڑ جائے گی. آپ بتائیں کہاں ہے پی ٹی آئی, سن لینا, ان کو تو سنوں گا, آپ سے پوچھوں. میں بعد میں بتاتی ہوں آپ کو. میاں صاحب فرمائیے. جی سعدیہ, میں ایک تو بات یہ کہوں گا, چانڈیو صاحب کا غصہ برملا ہے, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کھا get ہے پنجاب میں, اور یہ میں آن گراؤنڈ جو حقائق ہیں, مجھے ایک منٹ دے دیں, میں تو بولا ہی نہیں آپ کی بات میں, میں آپ کی بات میں نہیں بولا, پلیز. میں گراس روٹ لیول کی بات کر رہا ہوں, پچھلے 40 سال سے سیاسی کارکن ہوں میں. ان گلیوں محلوں میں جو مدتوں سے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, ان بلاک انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے. پنجاب کے حالات ہیں یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کھا گئی ہے. اور آگے رہا بات, یہ سوال ہماری جو ہے نا وہ پرفارمنس کا, ڈیلیورنس کا. آف کورس اگر ہم ڈیلیور نہیں کریں گے, اگر ہم لوگوں کے مسائل پر توجہ نہیں دیں گے, اگر ہم ملک کی معیشت کو ٹھیک نہیں کریں گے, تو پارٹی کوئی بھی ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو, وہ سکڑ جائے گی. اس لیے ابھی یہ آپ کی خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے کہ پی ٹی آئی سکڑ جائے گی اور پیپلز پارٹی دوبارہ جب بڑی پارٹی بن جائے گی. دیکھیں, دو چیزوں کے اوپر میں آپ سے سمجھتا ہوں کہ آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, بھڑکنا نہیں چاہیے. نمبر ایک, یہ 10 سال پچھلے جو گزرے ہیں, اس میں آپ دونوں بڑی پارٹیوں نے اکاؤنٹیبلٹی بل, احتساب, سارا کچھ کے نعرے لگائے, کچھ نہیں کیا آپ نے. اور اب آپ اتنا زیادہ شور شرابہ اس پہ کرتے ہیں. بھئی یہ نیب کا چیئرمین آپ کا لگا ہوا ہے, بھئی نیب کا چیئرمین دونوں نے لگایا, اور یہ مقدمے کب کے ہیں؟ اس میں 90% مقدمے تو یہ نون لیگ کے دور حکومت کے بنے ہوئے ہیں.
آپ نے بالکل ٹچ نہیں کیا، ایک دوسرے کی کرپشن پر پردہ ڈالتے رہے. تھوڑا سکھ تھوڑا سکون ان کو مل جائے نا، یہ معیشت تھوڑی بہتر ہو جائے تو پھر اس چیز پہ بھی بات نہ ہو کہ بھئی اچھا کیا کر رہے ہیں عوام کو اس وقت ریلیف مل جائے، یہ حکومت اس چیز میں ڈیلیور کر دے، معیشت سیدھی کر دے. قیامت میں وعدہ ہے امام مہدی آئیں گے اللہ کرے اور کہ خلق واقعی خدا حالات کو اچھے ہو سکون دیں جائیں. گے I have to wind up. میاں محمود الرشید صاحب، سینیٹر عبدالقیوم صاحب، سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. اجازت دیجیے، خدا حافظ.